أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله تبارك وتعالى ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وصحبهما أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم إلى آخره. صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 36. تلاوت کردہ آیت شریفہ کے معنی یہ ہیں کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک کتاب اللہ میں 12 مقرر کی ہے، اسی دن سے جب سے آسمان و زمین کو اس نے پیدا فرمایا ہے. اس میں 4 مہینے حرمت اور ادب والے ہیں. عزیزان محترم، ہم جس زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں یہ وہ قیامت کا قریبی زمانہ ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 1450 برس قبل جو ارشاد فرما دیا تھا کہ لا تقوم الساعۃ حتی یتقارب الزمان، قیامت ہرگز 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 قائم نہیں ہوگی جب تک کہ زمانہ تیز رفتار نہ ہو جائے. مہینہ سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، گھنٹہ منٹ کی طرح، اور منٹ سیکنڈ لحظے کی طرح، جیسا کہ آگ کا گولا یوں گزر گیا. بتائیے کون انکار کر سکتا ہے اس بات سے؟ کس میں ہمت ہے؟ میرے بھائیو، ابھی تو رمضان المبارک دیکھے تک گزرا، 3 مہینے گزر گئے، 3 مہینے 90 دن. کس کو بولے ابھی رمضان المبارک کی یادیں بھی ختم نہیں ہوئی. اب اس حقیقت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ لیکن زندگی ایک سفر ہے، ہر کوئی سفر ہی تو کر رہا ہے، لیکن جانا سب کو تنہا اور اکیلے ہے. یہ سفر بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. اس سفر کو دائمی گھر کی آسائشیں، وہاں کی سہولتیں، وہاں کی راحتیں، وہاں کی آسانیاں، وہاں کی نعمتوں کو کلیکٹ کرنے اور یہاں پر کمانے کا ذریعہ ہے یہ زندگی، یہ سفر والی زندگی. اس کے بعد تو پھر انسان چلا جائے گا. اور منطق کا اصول ہے کہ کلو حادث محدث، ہر پیدا ہونے والی چیز ایک نہ ایک دن فنا نیست نابود ہو جائے گی، مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اس لیے ہر جنم لینے والی چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو کر رہتی ہے. سب مانتے ہیں، سب جانتے ہیں. یہ موت ایک ایسی حقیقت ہے، اس سے مسلم نان مسلم کسی میں بھی انکار کی جرت ہی نہیں ہے، سب مانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زندگی کی حقیقت کو سمجھ کر آخرت کے دائمی گھر کی تیاری کرنے کا نام ہی زندگی ہے. ورنہ زندہ رہنا، کھانا پینا چلنا کمال کی بات نہیں ہے. کتے بلی ہاتھی چوہا شیر سب کھا رہے ہیں، سب زندہ ہیں. عزیزان محترم، ذرا کان کھول کے سن لیجئے کہ موت ایک تلخ حقیقت ہے، کڑوی سچائی. اس تلخ حقیقت کو، کڑوی سچائی کو میٹھی بنانا ہے، شیریں بنانا ہے، سویٹ بنانا ہے. یہ زندگی میں، اس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھیجے ہیں، اسی لیے تحفۃ المؤمن الموت کہا گیا.
یعنی موت مومن کے لیے تحفہ ہے. تحفہ کیسا ہوتا؟ قیمتی، ایکسپینسو، بھاری، بڑا، اپنی حیثیت سے زیادہ. جو بھی دے گا وہ اپنی حیثیت سے زیادہ، کیونکہ جس کو دے رہا ہے اس کو پیش نظر رکھتا ہے کہ میں تحفہ کسے دے رہا ہوں. تو موت کڑوی حقیقت کو میٹھی بنانا ہے، اور میٹھی بنانے کے لیے، موت کو تحفہ بنانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اس زندگی کو امانت کے طور پر پیش کرنے کے لیے ضروری ہے بندگی کی جائے، عبادت کے ساتھ زندگی گزاری جائے، محنت مشقت آخرت کے گھر کی تیاری کے لیے کی جائے، اور کوششیں ایسی کرے کہ آخرت میں راحتیں ملے، آرام ملے، انعامات ملے. اللہ نے جو جنت سجا رکھی ہے اس کے لیے ضروری ہے. تو جو آیت شریفہ بیان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کے معنی رکھے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما دیے کہ یہ کائنات جب سے منڈی ہے، زمین و آسمان کو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، جب ہی سے مہینوں کی تعداد کو بھی فکس کر دیا 12، اور تقریباً دنیا کے ہر کیلنڈر میں 12 منتھ ہی ہوتے ہیں، سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں. لیکن یہ اسلامی 12 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے، ادب والے، رسپیکٹ والے، عزت توقیر والے بنائے ہیں. ان میں یہ محرم الحرام کا مقدس مہینہ ہے. یہ پورے کا پورا مقدس مہینہ ہے محرم الحرام کا. اور اس مقدس مہینے کی 10 تاریخ عاشوراء، 10ویں محرم الحرام، تو ایسے تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے، اتنی متبرک ہے کہ کائنات کے بڑے بڑے واقعات 10 محرم الحرام کو ہوئے ہیں. یہی مناسبت سے ایک حدیث شریف ہے حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں، اللہ کے مہینے کی بزرگی اور عظمت بجا لاؤ. جو کوئی اس ماہ محرم الحرام کی بزرگی، ریسپیکٹ، عظمت بجا لائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا. تو تعظیم کرنا، بزرگی بجا لانا، اکرام کرنا، کیا مطلب؟ اللہ کے مہینے کی، یعنی اللہ کی تعلیمات، اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کو دل کی گہرائیوں سے سچ جان کر، مان کر، اس پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنا ہے. یقیناً سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے 52 ہفتے، 52 ہفتوں کے 24 گھنٹے، 24 گھنٹے کا ہر منٹ کا ہر لحظہ انسان کے پاس اہم ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. کیوں؟ سدا عیش دوراں دکھاتا نہیں، گیا ہوا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو یہ بات طے ہے، سب مانتے ہیں کہ جو دن گزرا وہ کیلنڈر سے ڈیلیٹ ہو گیا، نہ اس کی ایکٹیویٹیز سپریڈ کراتے ہیں، نہ اس کے کام پھر سے کیے جا سکتے ہیں. جو بیک لاگس ہے آگے کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دیا، شعور دیا. تو سال کے 12 مہینے کے 52 ہفتوں میں، 52 ہفتوں کے ہر دن میں، ہر دن کے 24 گھنٹوں میں، ہر منٹ میں اللہ کی اطاعت، فرما برداری کے تعلق سے الرٹ رہنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو زندگی دی ہے، سفر کر رہے ہیں، جب سفر کا اختتام ہوگا، ڈیسٹینیشن پر جائیں گے تو وہاں پر ہمیں پریشانی نہ ہو، وہاں پر ہمیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، راحتوں کی کمی نہ ہو، وہاں پر کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی مصیبت نہ ہو. تو یہی دنیا ہے، کمانے کی جگہ، جمانے کی جگہ، سیونگ کی جگہ. تو اس لیے یہ مقدس مہینہ ہے، اور اس مقدس مہینے کا 10واں دن عاشوراء کا دن تاریخی واقعات کا ہے. کائنات کے ایسے واقعات کا گہوارہ ہے جس میں بے شمار واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے 10ویں محرم الحرام کو کیا ہے. اور سید الشہداء امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بھی یہ 10 محرم بہت ہی یادگار ہو گیا، متبرک ہو گیا، مقدس ہو گیا. اور دیکھیے کہ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا جا رہا ہے تو کون؟ کفار نہیں ہے، قرآن کو ماننے والے، احادیث کو ماننے والے. اور کس پر ظلم کیا جا رہا ہے؟ رسول کے چہیتے نواسے ستایا گیا، ظلم کیا گیا، اور پیاسا رکھا گیا، بھوکا رکھا گیا. ایک طرف یہ اللہ کی مقدس تھوڑی جماعت، ان کے مد مقابل طاقت، پاور اور میجارٹی سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کے چہیتے اور پیارے نواسے کو شہادت جیسا بلند درجہ دے کر عاشوراء کے دن کی عظمتوں کو اور دوبالا کر دیا ہے. تو یہ سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری حیات طیبہ کا جائزہ لیں تو ہمیں جو پیغام ملتا ہے، جو میسج بڑا ملتا ہے، وہ صرف ایک شعر میں آپ کے سامنے رکھنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو،
جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقیناً دشمنان دین کے خلاف ڈٹ گئے, باطل کے سامنے ضمیر فروشی نہیں کی, ایمان کا ایسا ثبوت دیا, حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو ایسا اپنایا کہ جنگ جیسے نازک موقع پر بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, جہاں بھوک کا پیاس کا دورہ ہے, لیکن اسوہ رسول کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا. شہید ہونے سے پہلے سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اقربا کے پاس جاتے ہیں, اللہ کے حقوق تو پورے کمال کے ساتھ ادا کر رہے ہیں, بندوں کے حقوق میں کچھ رتی برابر بھی کمی نہ رہ جائے, اقربا کے پاس جاتے ہیں, بولا چالا معاف کرواتے ہیں, اور حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اس سنت کو اختیار کرنے کا شرف پوری ملت اسلامیہ میں صرف اور صرف قوم مہدویہ کو حاصل. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سنت قیامت تک کے لیے صرف مہدوی اختیار کرتے ہیں کہ اپنے بولا چلا کی معافی کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں, اپنے اقربا کے پاس جاتے ہیں, معافی چاہتے ہیں. تو میرے بھائیوں, یہ رسم نہیں ہے بلکہ یہ تخلیدی عمل ہے, یہ قوم کا بہت ہی بڑا ٹریڈیشن ہے, اس کو ہمیں سمجھنا ہے. انسان پر دو طرح کے حقوق ہوتے ہیں, ایک حقوق اللہ کے حقوق, اور دوسرے حقوق العباد, بندوں کے حقوق. اگر انسان کو, ایک مومن بندے کو اپنے اندر حسینی صفات کو زندہ اور باقی رکھنا ہے تو یقیناً عفو درگزر, معاف کرنا, فارگیونگ, اور معافی چاہنا, اور حق پر ڈٹ کر جم جانا, باطل کی مخالفت میں بے باک ہو جانا, نہ کہ سامنے والے کی طاقت کو دیکھنا, نہ سامنے والے کی تعداد کو دیکھنا, بلکہ اللہ کی رضامندی کی خاطر کسی سے محبت بھی اللہ سے کرنا, اللہ کے لیے کرنا, اور کسی سے دشمنی اور عداوت مخالفت بھی اللہ سے کرنا. یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کا بہت بڑا خاص پہلو ہے. عزیزان محترم, قیامت کا یہ قریبی زمانہ ہے. آج کے معاشرے میں اگر ہم ایمانداری کے ساتھ, سنجیدگی کے ساتھ غور کریں تو آج کا مومن, آج کا مہدوی دونوں حقوق کی ادائی میں, دونوں رائٹس کی ادائی میں, فالو کرنے میں ٹوٹلی ناکام نامراد ہو جا رہا ہے. نہ اللہ کے حقوق بجا لا رہا ہے, نہ ہی بندوں کے حقوق, بلکہ انسان اتنا بے باک ہو گیا ہے جس کی وجہ سے ہر گناہ ایک آرٹ بن گیا ہے, ہر غلطی ایک فیشن کے طور پر اختیار کی جا رہی ہے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صحیح مسلم کی بہت ہی شاندار حدیث شریف ہے, حدیث نمبر 6541, 6541. ایک پرامن معاشرے کے لیے اعلیٰ ترین صفات کیا ہونی چاہیے, ایک پیسفل سوسائٹی کے لیے بہترین گائیڈ لائنز کیا ہونی چاہیے. 1450 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں, یہ حدیث شریف ذرا کان کھول کر سن لیجئے, اور اس کے بعد ہر کوئی اپنا آپ جائزہ لے, کیونکہ یہیں پر کچھ کریکشن کیا جا سکتا ہے. جب ایگزام ہال سے باہر نکل جائیں گے تو صرف رزلٹ کا انتظار کرنا پڑے گا. ایگزام ہال میں ہے تو اب بھی موقع ہے کہ سوال صحیح طور پر پڑھے اور اس کا جواب بھی صحیح دے. تو جو حدیث شریف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں بہترین گائیڈ لائنز ہے. یہ ایک معاشرے کو بہت ہی پیسفل بنانے کے لیے, برائیوں کے خاتمے کے لیے, آپس میں یونائٹڈ ہونے کے, اتحاد اتفاق, اس کو جو غارت کرتے ہیں, ڈیمیج کرنے والی صفتیں ہیں, اس سے بچنے کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے رہے ہیں. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف ہے, حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تحاسدوا, تم آپس میں ایک دوسرے سے حسد جلن مت کرو. حاسدہ یحاسدو, محاسدہ مفاعلہ کا صیغہ ہے. یعنی یہ حدیث کو غور سے سنیے, بات ایک طرفہ نہیں ہے, ون سائیڈڈ نہیں ہے, دو طرفہ ہے. میں بھی تم بھی, جیسے کہا جاتا ہے کہ نظرہ دیکھنا, منظر دیکھنے کی جگہ, مناظر دیکھنے کی جگہ, کئی جگہ. مناظرہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنا, مقابلہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے روبرو ہونا, فیس ٹو فیس ہونا. تو اب اس حدیث شریف میں سارے صیغے عربی گرامر کے حساب سے ایسے ہیں کہ آپس میں تم اور میں اور تم, ہر کوئی. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں پہلا حکم کیا ہے, لا تحاسدوا, حسد مت کرو, جلن مت کرو آپس میں. خالی تم نہیں, میں بھی, میں نہیں, خالی میں بھی نہیں, صرف تم بھی, یعنی آپس میں ہر کوئی, میں تم سب. دوسرا حکم یہ ہے کہ ولا تناجشوا,
آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو, فراڈ مت کرو. یہ پیسفل سوسائٹی کی بہترین گائیڈ لائنس ہے. یہ ایسے گائیڈ لائنس ہے جیسے آج نہ صرف چھوڑ دیا گیا, ڈیمیج کر دیا گیا, بلکہ ان گائیڈ لائنس کو چھوڑنے پر فخر کر رہے ہیں. بدبختی کی بات ہے, ہلاکت کی بات ہے, بربادی کی بات ہے. جانے کے بعد جب یہاں سے ایگزام ہال سے جائیں گے, رزلٹ نکلے گا, جب اسکرین پر رزلٹ آئے گا دیکھیں گے شرمندگی, ذلت, رسوائی, عذاب سب کو جھیلنا ہے. اور ایک حسد ایک ایسی چیز ہے کہ حسد کرنے والا اس دنیا میں بھی جلتا ہے اور آخرت میں بھی. جس پر حسد کر رہا ہے, جس کے ساتھ حسد کر رہا ہے, اس کا کچھ بھی نہیں جاتا, وہ انجان ہے, مست ملنگ بن کر اپنی دنیا میں ہے, لیکن حسد کرنے والا جلتا ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرمائے کہ تم آپس میں باہم ایک دوسرے سے حسد مت کرو, ایک دوسرے کو دھوکہ مت دو, ولا تباغضوا, اور بغض اناد آپس میں مت رکھو, ولا تدابروا, اور آپس میں ایک دوسرے کو پیٹ مت دکھاؤ, روگردانی مت کرو, ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض, اور کوئی شخص دوسرے کے لیے سودے پر سودا نہ کرے. ایک نے سودا کر لیا تو پھر اس کے بعد اس کے سودے کو دھوکہ دے کر اپنے نام پر نہ کر لے. اللہ کے نبی اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں, اتنا بڑا میسج, اتنا بڑا پیغام ہے کہ انسان ان چیزوں کو بھول گیا ہے. اسی وجہ سے انسان ہے, لیکن انسان میں انسانیت ختم ہوتی جا رہی ہے. اللہ کے نبی آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانًا, تم سارے کے سارے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. کونو بن جاؤ, ہو جاؤ, فرینڈشپ اختیار کر لو, بھائی بھائی بن جاؤ سارے کے سارے. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, نہ اس پر کوئی ظلم کیا جائے, ولا یحقرہ, نہ ہی اس کی حقارت کی جائے, ڈس ریسپیکٹ کی جائے, ولا یخذلہ, نہ ہی اسے بدنام اور رسوا کیا جائے, ڈیفیم کیا جائے. التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا, التقوی ہاہنا, ویشیر الی صدرہ ثلاث مرات. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے سینے اقدس کی طرف تین مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تقوی, پرہیزگاری, فیئر آف اللہ یہاں موجود ہے, یہاں اندر ہے. اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم, کسی مسلمان کی اتنی ہی برائی کافی ہے, برا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کی حقارت کرے, ڈس ریسپیکٹ کرے. اس کے بعد آخر میں اور اہم ترین میسج حدیث کے بالکل لاسٹ میں کہ کل المسلم علی المسلم حرام دمہ و مالہ و عرضہ, ایک مسلمان کا خون, اس کا مال, اس کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے. اب آپ بتائیے کہ اس حدیث شریف میں پہلے بتایا گیا کہ آپس میں حسد مت کرو, آپس میں دھوکے دہی مت کرو, دھوکہ مت دو, فراڈ مت کرو, آپس میں بغض و اناد مت رکھو, پیٹ مت دکھاؤ, جب موقع آئے مورلی فائنینشلی ہر طرح سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہو, اور ایک دوسرے پر تم سودے بازی پر بازی مت لے جاؤ. ایک نے سودا کر لیا تو تم اس کے سودے کو ختم مت کرو. تم سب اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے حق میں بھائی ہے, لہٰذا نہ اس پر ظلم کیا جائے, نہ اس کی حقارت کی جائے, نہ اسے رسوا و ڈیفیم کیا جائے. تقویٰ یہاں ہے. تو اب اس پوری حدیث شریف کے حساب سے دیکھ لیجئے کہ آج کے معاشرے میں آدمی اپنے سکھ سے اتنا سکھی نہیں ہے جتنا دوسروں کے دکھ سے سکھی. ارے وہ ہوا ایسا, ارے کیا نیوز پہنچا بھائی, کیا بڑی نیوز پہنچا. کسی کی زندگی شیک ہو گئی ہے, پریشان ہے, مصیبت میں ہے, ادھر ان کے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں. میرے بھائیوں, اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دینے کی وجہ سے آج معاشرے میں, سماج میں, گھر میں, خاندان میں, قبیلے میں جتنی برائیاں جنم لے رہی ہیں, لے چکی ہیں, رسم عادت بدعت فیشن بن گئی ہے, اس کی وجہ یہی ہے. اور اس پر یہ ہے کہ انسان یہ نہیں سوچ رہا ہے کہ بھائی اگر, یعنی جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک اور حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن ہے, اس کے مومن ہونے کے باوجود, ایمان لانے والا ہونے کے باوجود اس کی زندگی میں گناہ ہے, خرابیاں ہیں, غلط کام کرتا ہے, تو اس کے سامنے اگر جا رہا ہے تو اپنا, وہ آئینے میں جب جاتا ہے تو اپنے آپ کا جائزہ لے گا. آئینے میں جانے کے بعد کیا کرتے ہیں, آئینے کے اندر کی امیج کو صحیح کرتے ہیں, میک اپ وہاں کرتے ہیں آئینے کے, نہیں, جو سامنے آئینے کے دیکھتے کیا اس کے اندر جو خرابی ہے مجھ میں ہے, کیا اس کے اندر جو اچھائی ہے مجھ میں ہے یا نہیں, یہ جائزہ لیتے. لیکن آج تو معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے, اتنی بڑی چیز ہو گئی ہے, اور اچھے انسانوں کو ہمیشہ ایک بات ڈبا دیتی ہے, ہمیشہ سے وہ ہر کسی کو اچھا سمجھ بیٹھتے ہیں. اور برے انسانوں کا نیچر اور فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ سارے انسانوں کے اندر اگر برائی نہیں بھی ہے تو ان کے اندر قسم قسم کی برائیوں کو انسٹال کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی میں اپنی انرجی ویسٹ کر دیتے ہیں.
تو انسان کی جیسی فطرت ہوگی، جیسا ظرف ہوگا، سامنے والے کے تعلق سے اس کا گمان ویسا ہی ہوگا. یعنی شاعر بھی کہتا ہے کہ نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے. نیک نے نیک سمجھا، بد نے بد جانا مجھے، جس کا جیسا ظرف تھا اتنا ہی پہچانا مجھے. تو ہر شخص ظرف اور فطرت کے حساب سے دوسروں کو کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہ 10 محرم الحرام کا مقدس مہینہ، 10 محرم الحرام کا مقدس دن، وہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسوہ حسنہ کیا تھا. آپ نے جنگ جیسے نازک موقع پر بھی اپنے پیارے نانا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، ہولی لائف اسٹائل کو اتنی شدت کے ساتھ اختیار کیا کہ وہاں پر بھول چک ہو سکتی تھی، لیکن بھول چک محفوظ عن الخطا ہستیوں سے نہیں ہوتی، آپ ہم جیسے گناہ گاروں سے ہو سکتی ہے. وہ ہستی تو محفوظ عن الخطا تھے، نبی کے نظروں کے تارا تھے. اسی لیے انہوں نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو حقوق العباد کی اہمیت کیا ہے. آج معاشرے میں یقیناً برائیاں جو جنم لے رہی ہیں، گھروں میں ہو، خاندانوں میں ہو، معاشرے میں ہو، سوسائٹی میں ہو، جتنے جھگڑے لگڑے ہیں، جتنے کلیشز ہیں، آپ دیکھ لیجئے. ایک بات تو طے ہے کہ دو میں سے ایک ظالم ہوتا اور ایک مظلوم ہوتا، اور یہ بات بھی طے ہے کہ مظلوم ہمیشہ کمزور، بے بس اور ظالم طاقتور پاور میں ہوتا ہے، لیکن مدد ملتی ہے مظلوم کو. اسی لیے حضرت توفیق حیدرآبادی ایک شعر میں بڑی پیاری بات بتا کر خبردار کرتے ہیں کہ جب دل سے آہ نکالی جائے گی، کیا سمجھتے ہو خالی جائے گی؟ کسی کے دل سے آہ نکالنے کے بعد پھر خالی جائے گی؟ نہیں. تو کوئی بھی حق تلفی ہو، کسی کے رائٹس کو ڈیمیج کیا گیا ہے، تو فوری معافی چاہ لینی چاہیے، سوری بول لینی چاہیے، پھر سے وہ غلطی ریپیٹ نہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود بھی اگر دن گزر جا رہے ہیں تو گولڈن اپارچونٹی ملی ہے 10 محرم الحرام کو. لیکن میں اتنا عرض کروں گا کہ 10 محرم کے بولا چلا کو رسم مت بنائیے. دل میں اگر میل ہے تو گھر میں بیٹھ جاؤ، اچھا ہے. منافقت کرنے سے بہتر، دوغلاپن کرنے سے بہتر ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ، اچھا ہے. دل میں بغض کے پہاڑ ہیں، لاوا ہے، آ کے کہہ رہے معاف کر دو جناب، کوئی ضرورت نہیں. پہلے اس کو پاک کرو. اللہ کے نبی 3 مرتبہ یہاں اشارہ کر کے ارشاد فرمائے تقویٰ ہاں ہونا، اللہ کا ڈر، پرہیزگاری، تقویٰ یہاں ہے، اندر ہے. اب اس دل میں، اس بڑے جنکشن میں بغض بھی بھرا ہوا ہے، انات بھی بھرا ہوا ہے، چیٹنگ بھی بھری ہوئی ہے، فراڈ بھی بھرا ہوا ہے، مکاری ہے، عیاری ہے، جھوٹ ہے، سب کچھ رکھتے ہوئے یہاں پر اتنے بڑے بڑے وائرس پالے ہوئے ہیں. اس کے بعد آ کر کہیں سوری نہیں. بندوں کو تو دھوکہ دے دیں گے، لیکن دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے خدا کو دھوکہ دینا ممکن نہیں. اسی لیے جب امام سیدنا مہدی موعود علیہ السلام 16 سانتج کے مقام پر تھے اور حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ہاتھ سے قتل ہو گیا، دوڑے سرکاری فوجوں سے بچتے بچاتے آئے، اذان کی مقدس آواز سنی، زندگی میں انقلاب آنا تھا اور حضرت مہدی موعود علیہ السلام کے خلیفہ سوم بننا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا یوٹن دیا کہ مہدی علیہ السلام کی مقدس جماعت میں آئے، مہدی علیہ السلام سے ملے. مہدی علیہ السلام ان کو نام کے ساتھ مخاطب کر کے ان کو بشارتیں دیں تو حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و خطار رونے لگے، اور رو کر آپ نے مہدی علیہ السلام سے عرض کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کئی قتل ہو گئے ہیں. تو مہدی موعود علیہ السلام نے حضرت شاہ نعمت مقراض بدعت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقتولین کے گھر پر جانے کا حکم دیا، جن گھرانوں کے لوگوں کو قتل کرے ان گھرانوں پر جانے کا حکم دیا. کتنا کرٹیکل موقع ہے آپ سوچئے، جن کے گھروں میں ماتم چل رہی ہے، قتل ہوا ہے، وہاں جانے کا حکم ہے. مہدی علیہ السلام اس موقع پر جو تاریخی بات بیان فرمائے ہیں، میرے آپ کے لیے بہت ہی گولڈن لائنز ہے. سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج انسان سمجھ رہا ہے کہ 5 وقت کی نماز، ذکر کر لیا، تھوڑے بہت روزے رہ لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن لوگوں کے رائٹس کو ڈیمیج کرتے ہوئے، لوگوں کے مخلوق کے حقوق کو تلف کرتے ہوئے، ظلم پر ظلم، دھوکہ دہی، مکر فریب کرتے ہوئے زندگی اگر گزار رہا ہے تو اللہ یہاں بھی رسوا کرے گا اور آخرت میں بھی رسوا کرے گا، ہر جگہ رسوا ہوگا. مہدی موعود علیہ السلام کی وہ گولڈن لائن آپ کے سامنے رکھتا ہوں. مہدی علیہ السلام حضرت شاہ نعمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ گناہ خدائے تعالیٰ خود عفو خواہد کرد کہ غفور و رحیم است. میاں نعمت، تم خدائے تعالیٰ کے جو گناہ ہیں وہ اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، خود معاف کر دے گا اگر وہ چاہے تو. وہ اما گناہ خلق، مگر لوگوں کے گناہ، لوگوں کے حقوق جو تلف کیے ہیں، لوگوں کے جو رائٹس کو تم نے ڈیمیج کیا ہے،
اس خلق افو بایت کنانید، لوگوں سے ہی جا کر اس کی معافی مانگو۔ کتنی پیاری بات، ادھر اللہ کے حقوق کی بھی بات بتلا دی، اللہ کے غفور اور رحیم ہونے کی بات کو بھی بتا دی، اور ادھر بندوں کے حقوق کو تلف کرنے کے لیے بندوں ہی کے پاس اپروچ ہونے کا حکم دیا۔ اب آپ بتائیے آج اگر اور ایک بات یہ ہو گئی ہے کہ پہلی بات تو غلطی گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے آج کا مست بھرا انسان۔ غلطی کو غلطی، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا ہی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور اگر کوئی اللہ کے ڈر سے خوف سے کسی کے پاس آگے بڑھتا ہے تو ایسے لوٹ سے لگ کر بیٹھ گئے ہیں کہ 2 پیڑھیوں تک معاف نہ کرنے کی قسم کھا لی، جبکہ قرآن پاک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین، احسان کرنے والوں کی صفت کو بیان کرتا ہے کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، جو لوگ اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اللہ بے شک ایسے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ انسان کا بھی نیچر ہے اپنے سارے گناہ معاف ہو جانے کے لیے بے چین رہتا ہے، لیکن کسی ایک کے گناہ کو معاف کرنے کی کوشش اور ہمت نہیں کرتا، تو یہ یقیناً معاف کرنا مضبوط دل انسان کا کام ہے۔ کمزور کھوکھلا پھسپھسا انسان پکڑ لے کر بیٹھ جاتا ہے، 7 پیڑھیوں تک، 2 پیڑھی پکڑ لیا بس ہے، ختم رشتے ناتے۔ لیکن ایسی مثالیں ہیں نبوت اور ولایت میں کہ آپ اگر سنیں گے تو دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے کہ ایک لمحے میں معاف کر دیا، ایک لمحے میں معافی چاہ لی۔ اللہ تعالیٰ نے معافی چاہنے والے کو بھی اور معاف کرنے والے کو بھی اتنے بلند درجے دیے کہ ہمارے لیے وہ بہترین مثال ہے۔ عزیزان محترم، یقیناً معافی چاہنے کے معاملے میں بہت جلدی کرنی چاہیے، 10 محرم کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ آج 6 ہے، محرم کی 6 ہے، بتائیے کون زندہ رہے گا؟ 10 تک کون رہتا ہے زندہ؟ بتائیے کس کے پاس گارنٹی ہے؟ میرے مولا علی کرم اللہ وجہہ صرف ایک رات کے لیے گارنٹی مل گئی تھی، سو گئے کہ آج کی رات تو موت میرے قریب بھی نہیں پٹک سکتی۔ ہجرت کی وہ مقدس رات جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بستر پر اپنے چہیتے داماد مولا علی کرم اللہ وجہہ کو لٹا دیا اور کہا کہ صبح ہونے کے بعد امانتیں امانت داروں کے پاس پہنچا کر تم آنا، تو اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلی کہ صبح ہوگی۔ تو مولا علی کسی رات بھی اطمینان سے نہیں سوتے تھے، پوری زندگی صرف اس ایک رات اطمینان سے سوئے کہ میرے سرکار نے کہہ دیا صبح ہوگی، امانت داروں کو امانت پہنچانی ہے تو صبح ہو کر رہے گی، آج مجھے بے فکری کے ساتھ سونا ہے۔ آپ میں بتائیے گھر تک پہنچ سکتے ہیں؟ 10 تاریخ تو بہت دور کی بات ہے، لیکن کس بھرم میں جیے جا رہے ہیں۔ اتنی پیاری قوم، اللہ سے محبت کرنے والی قوم، اللہ اس قوم کے افراد سے محبت کرنے والا، آج رسم عادت بدعتیں اتنی بڑھ گئی ہے، ایسا ہو گیا ہے کہ یقیناً بڑی عجیب بات ہے، یہ دنیا بھی بڑی عجیب ہے کہ یہاں جھوٹ بولنے سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جا رہے ہیں۔ اور سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا اسوہ حسنہ یہی بتاتا ہے، آپ نے سچ کا دامن، سچ کو ایسے تھامے رہا کہ آپ نے امامت اور امارت کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ایک پل بھر کو بھی میں بے ضمیر ہو جاتا، یقین مانیے کب کا امیر ہو جاتا۔ اگر سیدنا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کمپرومائز کر لیتے تو امارت مل سکتی تھی، لیکن پیارے نبی کا پیارا نواسہ تھا، اللہ کے لیے ہی سب کچھ کرنے والے تھے، اللہ کی خاطر جینے والے تھے، اللہ کی خاطر مرنے والے تھے، اس لیے کسی چیز میں کمپرومائز نہیں کیا۔ اور یاد رکھو، نظریات میں، تھاٹس میں، تھنکس میں کمپرومائز سمجھوتا ممکن ہے، ایمان اور عقیدے میں کمپرومائز امپاسبل۔ جہاں عقائد میں بگاڑ کی بات آتی ہے وہاں پر ڈٹ کر ٹھہر جانا ہے، نظریات ہے تو تھوڑا فلیکسیبل ہو سکتے ہیں۔ لیکن آج بات یہ ہے کہ لوگ بڑے بڑے بد عقیدگی کو اختیار کرنے کے باوجود، بڑی بڑی بے ایمانیاں کر لینے کے باوجود پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ گنگا کے پتر رہے ہیں، گنگا کے صاف نہا دھو کر بالکل صاف ستھرے ہیں۔ گنگا میں ڈبکی کون مارتا؟ ارے آب زمزم سے پاک ہو تو تمہاری زندگی ہوگی۔ عزیزان محترم، یقیناً معافی چاہنے کے تعلق سے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پہل کرنی چاہیے اور آخرت کے دن کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے کہ جب وہاں پر اللہ کے پاس پیش ہوں گے، اعمال تولے جائیں گے، ویٹ مشین میں سارے آپ کی ایکٹیویٹیز تولی جائیں گی، ظلم، زیادتیاں، دھوکے، مکر، فریب، کیا کریں گے وہاں پر؟ کیسا سامنا کریں گے؟ ہمت ہے کسی میں؟ تو اسی لیے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اجلوا برضاء الخصوم قبل الندامہ، دشمنوں کو منانے میں عجلت کرو، جلدی کرو ندامت سے پہلے،
شرمندگی سے پہلے، آخرت میں اللہ کے روبرو پیش ہونے سے پہلے اجلت کرو، جلدی کرو، منا لو، ہو گئی بھائی مسٹیک ہو گئی، غلطی ہو گئی، ساری بولو، غلطی کو ایکسیپٹ کر لو، قبول کر لو اور صحیح چیز کو اختیار کر لو. نہیں، لیکن ظلم پر ظلم کرے، دھوکے پر دھوکہ دے، حسد پر حسد کرے، مکر فریب کرے، تو اس کے بعد پھر سے سمجھیں گے کہ میری نمازیں قبول ہو جائیں گی، میرے روزے قبول ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں حقوق کو بیلنس میں لا کر دیکھے گا. اللہ کے حقوق کو کچھ ڈیمیج کیے ہیں، تلف کیے ہیں، نقصان پہنچائے ہیں، تو اللہ کی مرضی، اس کی رحمت بہت بڑی ہے، بہت وسیع ہے، لمحے بھر میں معاف کر دے گا، یقیناً کر دے گا. لیکن بندوں کے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جاؤ اسی کے پاس جاؤ، وہ معاف کرے تو میں معاف کر دوں گا. لیکن وہاں نہیں، یہیں پر، یہاں پر ڈیمیج کیے، یہاں نقصان پہنچائے، یہاں دھوکہ دیا، یہاں جھوٹ بولے، یہیں پر معافی چاہنی ہے. اسی لیے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، بڑا غور سے سنیے. آج پہلے لوگ جو ہے چلنے میں بھی بڑی احتیاط کرتے تھے، نیچے اگر چونٹیاں آ جا رہی، مکوڑے آ رہے ہیں تو قدم ادھر ادھر رکھ لیتے تھے. آج دنیا کی رنگینیوں میں اتنا مست مگن ہے کہ انسانوں کو ہی کھندلتے ہوئے چلے جا رہا ہے. لیکن میں جو آپ کے سامنے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک رکھ رہا ہوں، اس کے بعد آنکھیں کھل جانی چاہیے. ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا مددگار خدا کے علاوہ کوئی نہ ہو، حمایتی اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو، خبردار اس پر ظلم نہ کرنا. اس لیے کہ ظالم کی جب آہ نکلتی ہے تو عرش کو ہلا دیتی ہے، اللہ کے عرش کو. تو یقیناً یہ 10 محرم الحرام کے مقدس موقع پر ہمیں ٹرانسپیرنسی کو اختیار کرنی چاہیے، اخلاص کو اختیار کرنا چاہیے، پیورٹی کو اختیار کرنا چاہیے. 10 محرم کا عمل بہت ہی متبرک ہے، بہت بڑا ہے، تو جذبہ بھی پاک ہونا چاہیے. حاضرین محترم، سب سے اہم بات یہ ہے کہ انسان اگر اس بات کو سمجھے کہ مالک یوم الدین، اللہ یوم دین کا مالک ہے، اونر ہے، جیسا چاہے تمہارے ساتھ رویہ رکھے گا، تمہیں جہاں چاہے ڈال دے گا، تمہیں بخشنا ہے بخش دے گا، پکڑنا ہے پکڑ لے گا. لیکن پکڑ کے تعلق سے آیت شریفہ ہے کہ ان بطش ربک لشدید، اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہوتی. تو معاشرے، پیسفل معاشرے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو گائیڈ لائنز دیے ہیں، آج اگر ہم پورے معاشرے میں دیکھ لیں تو اندازہ ہوگا حسد کرنا ایک آرٹ بن گیا، اور دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، فراڈ کرنے والے کو ارے زبردست بغض اناد رکھ رہے ہیں دل میں، بغض اناد کی آگ بسا کر رہے ہیں، بہت اچھا سمجھ رہے ہیں، پیٹ دکھا رہے ہیں، اس کو بہت اچھا سمجھ رہے ہیں. مسلمان ہیں، آپس میں دوسرے کو بھائی نہیں سمجھ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ڈیفیم کرنے کا کوئی موقع، کوئی ہتھ کنڈا نہیں چھوڑتے، ظلم زیادتی بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یقیناً انسان کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے ذریعے ارشاد فرما دیا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر مال بھی، خون بھی اور اس کی عزت آبرو بھی سب حرام کر دیے گئے ہیں. جب حرام چیزوں کو شوق سے اختیار کرے گا تو پھر وہ کمظرف اور کمینہ انسان چاہتا یہ ہے کہ خود کے لیے حلوہ، دوسرے کے لیے ایلوا، خود تو سویٹ سویٹ، دوسرے کے لیے کڑوا کڑوا. اپن سب کو دھوکہ دے گا لیکن اس کو دھوکہ نہ ملے. خود دوسروں کو ڈیفیم کرے گا، ظلم کرے گا، زیادتیاں کرے گا، چاہے گا کہ میرے ساتھ معاملہ اچھا ہو، سب میرے ساتھ مہربان رہے. تو اللہ کا قانون ہے کما تدینو تدانو، ٹیٹ فار ٹیٹ، جیسی کرنی ویسی بھرنی. تو اس لیے محاسبہ کرنا، جائزہ لینا یہاں ضروری ہے. یہ سفر والی زندگی میں، یہ مختصر سی زندگی میں، اس کے بعد انسان کو صرف فیس کرنا ہے رزلٹ کا، نتیجے کا سامنا کرنا ہے. رزلٹ تو وہاں مل جائے گا جو کرے. آپ یہاں پر نیم کا درخت بوئے کڑوا، اور وہاں چاہ رہے ہیں کہ نیم کے جیسی میٹھے میٹھے انگور ملو، کھٹے انگور بھی نہیں ملتے. یہاں جو بوئے وہی ملے گا، یہ دنیا کا دستور ہے. تو یہ مقدس مہینہ اور مقدس مہینے کے مقدس تاریخ کے تعلق سے الرٹ ہونے کے ساتھ ساتھ ہر وقت سال کے 12 مہینے، 12 مہینوں کے 52 ہفتے، 52 ہفتوں کے سارے دن، سارے دنوں کے 24 گھنٹے، 24 گھنٹوں کے سارے منٹس، ہر سیکنڈ محفوظ رکھنا ہے، بچائے رکھنا ہے برائیوں سے، گناہوں سے، خرافات سے، ظلم زیادتیوں سے، دھوکہ مکر فریب سے. تو اس کے لیے امامنا سیدنا مہدی موعود علیہ السلام کا پیارا سا فرمان، چھوٹا شارٹ لیکن بگ میسج. ہر حال رب سمان، ہر حال میں اپنے رب کی مرضی کو پیش نظر رکھتے ہوئے رب کی غضب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے رولز اور ریگولیشنز کے مطابق ہے. تو بہرحال ہمارا کوئی بھی عمل بے نتیجہ نہیں ہے، چاہے وہ اچھا ہو یا برا، نیک ہو یا بد، اس کا رزلٹ ضرور بضرور ملنے والا ہے. تو جائزہ لینا ہے. اور عاشورہ کا 10 محرم الحرام کا روزہ بہت ہی فضیلت کا روزہ ہے. اس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورہ کا ایک دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے. اور بخاری شریف میں
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث شریف آئی ہے، حدیث نمبر 2004 اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا. تو چونکہ یہود بھی 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں حدیث آئی، حدیث نمبر 2154 کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھنا چاہے تو اسے چاہیے کہ 9 یا 11 کا روزہ بھی رکھے تاکہ یہود کی مخالفت ہو. تو اس حساب سے 10 محرم الحرام کا روزہ 9، 10 یا 10، 11 رکھنا ہے. صرف ایک ہی ایسا موقع ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اکھیرا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے تاکہ یہود کی مشابہت اور سملیرٹی نہ ہو. اس کے علاوہ 1، 2، 4، 6، 10 جتنے چاہے روزے کبھی بھی رکھ سکتے ہیں. تو یہ مقدس مہینے کی مقدس ساعتوں کو، چونکہ اللہ کا مہینہ ہے، حرمت والا ہے، ادب والا ہے، برکت والا ہے، تو کام بھی حرمت والے، ادب والے، برکت والے ہونے چاہیے. اسی لیے نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ذکر اللہ کو لازماً اختیار کرنا چاہیے، اکل حلال کھانا چاہیے، حلال چیزوں کو ہی کھانا چاہیے، اکل حرام یعنی حرام سے بچنا چاہیے، صدق مقال سچ بولنا چاہیے، جھوٹ سے ہمیشہ بچنا چاہیے. دھوکہ، مکر، فریب وغیرہ یہ شیطانی ہٹ کنڈے ہیں، یہ شیطانی صفت ہیں، ان سے مکمل بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. نہ اللہ کو دھوکہ دے، نہ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے، نہ اللہ سے جھوٹ بولے، نہ اللہ کے بندوں سے جھوٹ بولے. ہر دونوں کے حقوق کو بیلنس میں رکھنے کے لیے ضروری ہے تقوی، اور تقوی رہتا ہے یہاں اندر. یعنی یوں سمجھ لیجیے کہ تقوی سافٹ ویئر ہے، اعمال پورے ہارڈ ویئر ہیں. جب تک سافٹ ویئر میں وائرسز رہیں گے سسٹم صحیح نہیں چلے گا، سسٹم ہینگ ہو جائے گا، بند ہو جائے گا، نمود کا دکر رہ جائے گا. تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم مرے دم تک تیرے احکامات کی تابعداری کرتے ہوئے اپنی اس مسافرانہ زندگی کو گزارنے کی سعادت حاصل کریں، تاکہ جب ہم نتیجہ اور رزلٹ کو فیس کریں تو اس وقت ہمیں شرمندگی نہ ہو، رسوائی نہ ہو، عذاب نہ ملے. ہم وہ سارے کام اختیار کریں جس کی وجہ سے تیری رحمت، تیری شفقت، تیری محبت ہمیں نصیب ہوتی ہے، اور ان سارے کاموں سے ہمیں مکمل طور پر بچنے کی توفیق عطا فرما. جو رسم ہیں، جو عادت ہیں، جو بدعت ہیں، جو گناہ ہیں، جو تجھے سخت ناپسند ہے، ان سارے کاموں سے بچا کر کاٹی براٹی سے آسانی کے ساتھ بچتے بچاتے صراط مستقیم پر گامزن رہتے ہوئے اس زندگی کو ایمان کے ساتھ گزارے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.